السلام علیکم۔ آپ کے یوٹیوب چینل اسٹوریز ورلڈ پر پیش خدمت ہے ایک اور کہانی جس کا نام ہے مکافات۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جگہ گھیر رکھی ہے اس بوڑھے اور اس کی بیٹی نے، مرتے بھی تو نہیں ہیں دونوں۔ عورت نے زور سے کسی برتن کو کچن میں پٹکا۔ 5 منٹ کی دوری میں کمرے میں پڑا میرا وجود سہم گیا۔ میں جو دنیا سے بیگانہ ہو کر سو رہا تھا، برتنوں کے پٹکنے کی وجہ سے وہ گہری نیند ہوا ہو گئی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے آہ بھری۔ باہر سے آتی آوازیں کانوں میں سیسا انڈیلنے کا کام کر رہی تھیں۔ میری طرف گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے کام ختم کرو۔ غسیلی آواز سنائی دی۔ یقیناً بہو میری بیٹی سائمہ سے ہی مخاطب ہوگی، اسے ہی جھڑکا گیا ہوگا۔ ایک تو وہ گھر کے تمام کام کرتی تھی اور ساتھ اس کی باتیں بھی سہتی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا اٹھ جائیں، سوپ پی لیں۔ سائمہ نے سہارے سے مجھے اٹھایا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور بیٹی کے ہاتھوں سے سوپ پینے لگا۔ بیٹی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا، اس کی ویران آنکھیں مجھے اندر تک تڑپا گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیٹا زور سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ بابا آپ کی دوائی۔ وہ دوائیاں پکڑا کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ میں نے آواز دی، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے التجا کی۔ بابا میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر بات کریں گے۔ بیٹے نے اکتا کر کہا، تمہیں کہا تھا سائمہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دو۔ میں نے التجائی انداز میں کہا، اچھا رشتہ ڈھونڈ دوں؟ ٹھیک ہے، ڈھونڈ دیتا ہوں، پھر شادی کیسے کروں گا؟ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں آئے کہ میں آپ کی صاحبزادی کا رشتہ ڈھونڈوں، پھر اس کے سسرال والوں کی خدمت کروں، پھر جہیز اور کھانے میں پیسے ضائع کروں۔ میرے بھی بچے ہیں، مجھے انہیں بھی پڑھانا ہے۔ اس گھر کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، آپ نہیں۔ گھر کے بلز بھی میں ادا کرتا ہوں۔ بیٹا غصے سے چنگھاڑا۔ سائمہ نے رخ موڑ لیا، اپنے آنسوؤں کو اپنے باپ اور بھائی سے چھپا لیا۔ یہ گھر بیچ دو اور اس کی شادی میری زندگی میں کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے دوبارہ التجا کی۔ گھر بیچ کر ہم کہاں جائیں گے؟ اس گھر میں آپ کی بیٹی کا نہیں، میرا بھی حصہ ہے، اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اور آپ کی بیٹی کو بغیر چھت کے رہنا پڑے۔ بیٹا اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، بیٹیا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتا، میں اس قابل ہی نہیں رہا، مجھے کیا پتا تھا کہ وقت سے پہلے ہی میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بابا، اس میں آپ کا کیا قصور؟ یہ تو میری قسمت ہے اور قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے گھر میں آپ کے سائے میں ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ سائمہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں، جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ہمیں اسی کا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے ہولے سے کہہ کر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ سائمہ سب جانتی تھی۔ اس نے برتن اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں، میری کہانی ہے، مجھ بوڑھے وجود کی کہانی۔ دنیا مکافات عمل ہے، جس کے اندر سے انسانیت اور اپنوں کا احساس ختم ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں الیاس احمد، اپنے والدین کا بڑا بیٹا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 1 بہن۔ بہن سب سے چھوٹی تھی اور بہت ہی کم عمر تھی۔ ہمارے والد کا کاروبار بہت زبردست تھا۔ ماں باپ کی طرف سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز وافر مقدار میں میسر تھی۔ میرے والد احمد کا روب اور چرچا ہر جگہ تھا، لوگ ان کی عزت بہت زیادہ کرتے تھے۔ میرے والد سب کے کام آتے اور ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے کی صلاح دیتے۔ ہم سب بھائی اور بہن جی اچھا کہتے تھے، لیکن عمل صرف میری بہن کرتی تھی۔ ہم سب بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ پہلے میری شادی ہوئی کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا۔ میری بیوی رومانہ بہت خوبصورت تھی اور میں اپنی شادی سے بہت خوش تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام میں نے بابر رکھا۔ جس سال میرا بیٹا ہوا اسی سال کے آخر میں میرے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے اخراجات بڑھ گئے تھے تو میں نے والد صاحب سے کہہ کر اپنا حصہ لیا اور اپنا کاروبار علیحدہ کر لیا۔ انہی دنوں والد صاحب کے کاروبار میں کافی گھاٹا ہوا، ان کا کاروبار میں ہی سنبھالتا تھا۔ جب میں علیحدہ ہوا تو بھائیوں سے کاروبار سنبھالا نہ گیا۔ کاروبار کی اونچ نیچ کا زیادہ انہیں پتہ نہیں تھا۔ غلطی میری تھی، مجھے انہیں پہلے سب بتا دینا چاہیے تھا، پھر کاروبار علیحدہ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ خیر، کاروبار کے نقصان کی پریشانی والد صاحب نے دل پر لے لی۔ ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی وفات ہو گئی۔ والد صاحب کے جانے کے بعد میری امی بہت روئیں۔ سالوں کی رفاقت تھی، زخم بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ہم تینوں بھائیوں کی بیویوں کا رویہ میری ماں اور بہن کے ساتھ بدل گیا۔ شروع میں ہم نے سمجھایا،
مگر وہ الٹا ہمیں کہتی، آپ نہیں جانتے کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے دونوں اچھی بن جاتی ہیں۔ ہماری بیوی اور ہوتے ہوئے کہتی تو ہم تینوں خاموش ہو جاتے۔ اب ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے قرض چڑھ گیا تھا۔ قرض اتارنے کے لیے والد صاحب کا گھر بیچنا پڑا۔ گھر بیچنے کے بعد میں سب کو اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی نے کافی واویلا مچایا، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرے بھی 2 بچے ہو گئے تھے، بیٹے کے بعد ایک بیٹی تھی۔ جن دنوں والد کی وفات ہوئی انہی دنوں میری چھوٹی بہن نے 2nd ایئر کے پیپر دیے تھے۔ ماں کا خیال وہی زیادہ رکھتی تھی۔ ابھی امی عدت میں ہی تھیں کہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ماں کیا گئی، میرا رزق بھی ساتھ لے گئی۔ میرا دوسرا نمبر کا بھائی اپنی بیوی کا زیور بیچ کر اپنی پوری فیملی سمیت کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ پیچھے ہم 2 بھائی ہی رہ گئے تھے۔ ہم دونوں نے کاروبار سنبھالا، ہمیں مسلسل گھاٹا ہو رہا تھا۔ میری بیوی میری بہن کو منحوس کہنے لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھا گئی ہے۔ میں بھی اسے ہی الزام دیتا اور ہم بھائی اپنے بچوں کو اپنی بہن سے دور رکھتے تھے کہ کہیں اس کا سایہ ہمارے بچوں پر بھی نہ پڑ جائے۔ میری بیوی رومانہ اور چھوٹی بھابھی گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھیں، کیونکہ ان کا دیور آذر کینیڈا سے آ رہا تھا تو ڈالر کما کر آ رہا تھا، تو یقیناً ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لا رہا ہوگا، اس لیے وہ پورے گھر کو چمکا رہی تھیں۔ وہ لوگ 3 ماہ کے لیے آ رہے تھے۔ آذر کے آ جانے سے گھر میں کافی افراتفری پھیل گئی تھی۔ آذر 3 سال بعد وطن واپس آیا تھا اور آتے ہی اس نے سب پر بم پھوڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جب میں آیا ہوں تو چھوٹی کی شادی کر دیں۔ آذر نے اپنی بہن کی طرف خوشی سے دیکھ کر سب کو اپنا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سن کر ہم سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ بنا پیسے خرچ کیے ہم سب کو ملازمت ملی ہوئی تھی تو ہم کیسے خوش ہو سکتے تھے۔ میری بیٹی سائمہ بہت خوش ہوئی۔ سب بچوں سے زیادہ وہ اپنی پھپھو سے اٹیچ تھی۔ آذر کی 3 بیٹیاں تھیں اور جب سے اللہ نے اسے 3 بیٹیاں دی تھیں تب سے اسے اپنی بہن کا خیال بہت آتا تھا۔ اس کی بچیاں اس کے اور اس کی بیوی کے بغیر نہیں رہتی تھیں۔ اسے خیال آتا تھا کہ امی ابو کے بعد ان کی چھوٹی بہن کیسے رہتی ہوگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہے۔ وہ اسے خیال رکھنے کو بھی کہتا تھا۔ اس نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میری بہن کو جو لوگ دیکھنے آئے وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ لڑکے نے BSc کیا ہوا تھا اور ایک اعلیٰ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ 3 بہنیں تھیں، وہ ایک ہی بھائی تھا۔ ان لوگوں نے بیٹے اور بڑی بیٹی کی شادی ساتھ کرنی تھی، اس لیے انہیں شادی کی جلدی تھی۔ بس گرمی نکلنے کے بعد شادی فکس کر دی گئی۔ ہماری بیویاں خوش نہیں تھیں۔ مجھے اور چھوٹے بھائی کو بھی مسئلہ تھا۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم شادی کر سکیں۔ وہ لوگ جب پہلی بار آئے تو 8 لوگ تھے، منگنی پر 50 لوگ تھے۔ ہم تینوں بھائی مل کر خرچہ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا سادگی سے شادی کر دیتے ہیں، مگر لڑکی کی ماں بولی نہیں بھائی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، ہم کچھ تو دھوم دھام کریں گے۔ لڑکی کی ماں نے کہا مجھے آذر نے خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ جی جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، بس میرے واپس جانے سے پہلے پہلے شادی ہو جائے، آذر نے نرمی سے کہا۔ ہمیں خود بہت جلدی ہے، لڑکی کی ماں نے جواب دیا۔ پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں پھٹ پڑا، تم نے کیسے ہم سے بنا پوچھے شادی کی حامی بھر لی؟ کہاں سے شادی کریں گے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم شادی کریں۔ مجھے غصہ آیا۔ میں بڑا ہوں، مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے کہ میرے گھر آ کر فیصلہ کرنے والا؟ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، میرے چھوٹے بھائی نے بھی صاف جواب دے دیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، ماں باپ کے بعد وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آذر نے ہمیں شرم دلانا چاہی، مگر افسوس ہمارے پاس شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں سارا خرچہ کروں گا، آپ لوگ فکر نہ کریں، آذر نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہ لوگ ہماری بہن کے لیے گرمیوں کے سوٹ، جوتے اور فروٹس لے کر آئے۔ بدلے میں ہم بھی لے کر آئے تھے، مگر ہماری چیزیں کم تھیں۔ شادی میں اب 10 دن تھے کہ آذر کو اس کی کمپنی کی طرف سے کال آ گئی کہ ہر حال میں پہنچو، کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام پر واپس آ جائیں۔ آذر نے کہا بھی کہ سر مجھے 10 دن دے دیں، لیکن سامنے سے صاف انکار ہو گیا۔ آذر شادی کی ساری ذمہ داری ہم دونوں بھائیوں پر ڈال کر گیا تھا اور پیسے بھی دے گیا تھا اور کہا اگر کم ہوں تو ڈال لیجیے گا، پتہ نہیں واپس جا کر کیا حالات ہوں، تو تھوڑے پیسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، اور آذر کو روانہ کر دیا۔ 2 دن بعد وہ لوگ میری بہن کا ناپ لینے کے لیے آئے۔ بہن ہم جہیز نہیں دے سکتے، سادگی میں شادی کرنی ہے تو کر لیں، ہم دھوم دھام سے شادی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں نے سرد مہری سے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ایک ہی بیٹا ہے اور ہم اس کی شادی دھوم دھام سے نہیں کر رہے۔ لڑکی کی ماں کو ہماری بات ناگوار گزری۔